اور ہمیں بخشش عطا فرما، والے اخواننا اور ہمارے بھائیوں کو۔ اپنے بعد کس کے لیے بخشش مانگی ہے اس دعا کی؟ بھائیوں کے لیے۔ قرآن نے الفاظ سکھائے ہیں، یہ وہ دعا ہے جو اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ والے اخواننا، ہمارے بھائیوں کی بخشش فرما۔ اسلام نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی بنایا۔ انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک بھائی تکلیف میں ہو دوسرا مدد نہ کرے، ایک بھائی دکھ کی گھڑی میں ہو، پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، دوسرا مدد نہ کرے، اس نے بھائی چارے کا حق ادا کیا۔ بھائی چارے کا حق یہ ہے کہ ایک بھائی تکلیف میں ہے دوسرا مدد کرے۔ ہم اپنے بھائیوں کی مدد صرف اس وقت تک نہیں کرتے جب تک وہ اس دنیا میں ہو، بلکہ ہمارا کوئی بھائی دنیا چھوڑ کے قبر میں چلا گیا، وہ برزخ کی منزلیں طے کر رہے ہیں، وہ قبر کے مراحل سے گزر رہا ہے، ہم وضو کر کے محفل میں بیٹھ کے قرآن پڑھ کے اس کے لیے دعا۔ یہ محفل اسلامی اخوت کا تقاضا ہے۔ ختم کل، ختم 10واں فاتحہ خوانی، یہ اسلامی بھائی چارے کا تقاضا ہے، اسلامی اخوت کا تقاضا ہے۔ اسلام نے ہمیں اپنے بھائیوں کی مدد کا اس وقت تک کی حکم نہیں دیا جب تک وہ دنیا میں ہو، بلکہ کوئی بھائی دنیا چھوڑ کے قبر میں چلا گیا ہے، اسے وہاں ہماری دعا کی ضرورت ہے، ہم یہاں بیٹھ کے قرآن خوانی کر کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ والے اخواننا، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان قبرستان کے پاس سے گزرے، قبروں کو دیکھے، لیکن اہل قبور کے لیے بخشش نہ مانگے، اس نے حضور کی امت کے ساتھ وفا نہیں۔ وفا کا تقاضا ہے کہ جب قبرستان کے پاس سے گزرو، کھڑے ہو کے فاتحہ خوانی نہیں کر سکتے، چلتے چلتے، گاڑی میں ہے، گاڑی چل رہی ہے، دل میں آرزو تو کر سکتے ہیں یا اللہ اس قبرستان پر رحمت نازل فرما، اتنا تو کہہ سکتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں جس نے قبرستان دیکھا اور اہل قبور کے لیے مغفرت نہیں مانگی، اس نے حضور کی امت کے ساتھ وفا نہیں۔ یہ وفا کا تقاضا ہے کہ جب قبرستان کے پاس سے گزرو تو اہل قبرستان کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ تو مجھے کہنے دے کہ آج وہی آئے بیٹھے ہیں جو اہل وفا ہیں۔ یہ ختم شریف کی محفل مرحوم کے ساتھ وفا کی محفل ہے۔ بخاری شریف کے پہلے باب میں حدیث ہے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اس کی طویل شرح ہے کہ النصیحہ سے کیا مراد ہے۔ آج کی محفل کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، کسی کے لیے بھلائی چاہنا، کسی کی خیر چاہنا، اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ کسی کے لیے بخشش مانگنا۔ کسی کے لیے بخشش مانگنا اس کے ساتھ خیر خواہی ہے یا نہیں؟ اور آج ہم صرف حاجی محمد شریف صاحب کے لیے بخشش نہیں مانگیں گے، آج تو ہم حضور کی ساری امت مرحومہ کے لیے بخشش مانگیں گے۔ تو پھر یہ محفل حضور کی امت کے ساتھ خیر خواہی کی محفل ہے، جس میں اپنے لیے بھی بخشش مانگ رہے ہیں اور حضور کی ساری امت کے لیے بھی بخشش مانگ رہے ہیں۔ لیکن اس بخشش مانگنے میں قرآن پاک نے ایک شرط بیان کی ہے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ایمان لے کر دنیا کے اس بازار سے گزر گئے۔ یہ بخشش انہیں ملے گی جو ایمان والے ہیں، بخشش ایمان والوں کے لیے ہے۔ جو ایمان لایا، ایمان اسے دوزخ میں نہیں رہنے دے۔ دعائے مغفرت ایمان والوں کے لیے کی جاتی ہے۔ دعا کرنے والا بھی مومن ہو، جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے وہ بھی مومن ہو، پھر دعا کا فائدہ ہے۔ اور اگر جان بین میں سے کوئی ایک مومن نہیں، پھر اس دعا کا کوئی فائدہ نہیں۔
ہماری سب سے بڑی دولت ایمان ہے، ہمارا سب سے بڑا خزانہ ایمان ہے، ہمارا تعارف ہی ایمان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ پاک نے قرآن مجید میں 89 مرتبہ، ایک کم 90 مرتبہ اس امت کو بلایا ہے تو ایمان والے کہہ کے بولے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان۔ ہمارا سب سے بڑا خزانہ کون سا ہے؟ یقیناً سب کے دل تو یہی جواب دے رہے ہیں کہ ایمان ہمارا خزانہ ہے۔ ہمارا سب سے بڑا خزانہ کون سا ہے؟ ایمان۔ یہ میں اس لیے کہلوا رہا ہوں کہ آج ہم بھول گئے ہیں، ہم لٹ چکے ہیں۔ ہم نے یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں کے ذہن بدلنے تھے کہ دنیا عارضی، آخرت کی فکر کرو، پر انہوں نے ایسی چال چلی، انہوں نے ہمارے ذہن بدل دیے، انہوں نے ہمیں دنیا پرست بنا دیا ہے۔ آج کا مسلمان دنیا کے حصول کے لیے دوڑ رہا ہے۔ ہم نے آخرت پر لوگوں کو، دنیا کو لگانا تھا، دنیا پرستوں نے ہمیں دنیا دار بنا دیا۔ یہودیوں عیسائیوں نے ایسی چال چلی ہے، انہوں نے ہمارے نوجوانوں کے ذہن اغوا کر لیے۔ اس دور میں جو آدمی اپنا ایمان بچا کے لے گیا وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ پانی پر سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، پر یا اسی دا جانی ہے جس دا توڑ چڑھے۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ ایمان پر خاتمے کی فکر کرنی چاہیے۔ جس خزانے کی حفاظت کی فکر نہ کی جائے، سنبھالا نہ جائے، وہ چوروں کے ہاتھ لگ جائے۔ گھر میں اسٹیل کے جگ گلاس ویسے ہی پڑے ہوتے ہیں، کچن میں رول رہے ہوتے ہیں گھر میں، لیکن سونا کہاں پڑا ہوا ہے یہ ماں کو ہی پتا ہوتا ہے۔ سارے گھر میں رہنے والوں کو بھی نہیں پتا ماں نے زیور کہاں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ تو جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت کا زیادہ انتظام کیا جاتا ہے، جو معمولی ہوتی ہے اس کی حفاظت کا زیادہ اہتمام نہیں کیا جاتا۔ ہماری سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر اس کی فکر کرو گے تو شیطان سے اسے بچا سکو گے، اور اگر اس کی فکر ہی نہیں کرو گے تو ممکن ہے کہ شیطان ایمان سلب کر لے۔ نبی جو ہے نا، نبی معصوم ہوتے ہیں، فرشتوں سے زیادہ پاک ہوتے ہیں، اور نبیوں کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا کہ ان کا مقام گر جائے گا۔ نبی اس مقام پہ ہوتے ہیں انہیں اپنے مقام سے گرنے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے جنہیں نبوت دی ہے نبوت واپس نہیں لیتا، یہ عقائد کی کتابوں میں موجود۔ اس کے باوجود نبیوں نے ایمان پر خاتمے کی دعا مانگی بھی ہے، سکھائی بھی ہے۔ سورہ یوسف پڑھ کے دیکھیں، حالانکہ وہ معصوم ہیں اور اپنے مقام سے گر نہیں سکتے، بلندی ہوں گے، اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی ہے ہماری تعلیم کے لیے، تاکہ امت کو پتا چلے، انسانیت کو پتا چلے یہ چیز رب سے مانگنی چاہیے۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، پر قائم رکھنا۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی نحوست موت کے وقت ظاہر ہوتی ہے، ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی برکت موت کے وقت ظاہر ہوتی ہے، کلمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ آج ہم زندگی میں جو کام کر رہے ہیں ان کا رزلٹ نکلے گا نزا کے وقت، جب روح بدن سے جدا ہوگی اس وقت زندگی کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ آج آپ جیسے چاہتے ہیں زندگی گزارے، نیکی کریں گناہ کریں، آپ کو اختیار ہے، جیسے چاہتے ہیں زندگی گزارے، اور خدا کے لیے واپسی کا وقت یاد رکھیں، اس لمحے کو یاد رکھیں جب اس دنیا کو چھوڑنے آخرت میں داخل ہوتے۔ کوئی ایسا کام نہ کریں جو موت کے وقت حجاب بن جائے، جس کی نحوست سے آپ کا ایمان ہی برباد ہو جائے۔ کوئی بھی کام کرتے ہوئے یہ بات یاد رکھیں کہیں اس کی نحوست سے میری آخرت کو برباد نہیں ہو جائے، میرا آخری وقت جو ہے وہ تو خراب نہیں ہوگا اس کام کی وجہ سے۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں جو چاہتے ہیں کریں، پر واپسی کا وقت یاد رکھیں۔
اس کی نحوست سے میرا ایمان آخری وقت برباد تو نہیں ہو جائے گا۔ جو آدمی سود کھاتا ہے توبہ نہیں کرتا، اندیشہ ہے ایمان برباد ہو جائے گا۔ جو آدمی نشہ کرتا ہے توبہ نہیں کرتا، اسرائیل آگے روح لینے، اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہے، خطرہ ہے ایمان ضائع ہو جائے گا۔ جو آدمی اذان کا ادب کرتا ہے مرتے دم زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے گا۔ جو آدمی نظر کی حفاظت کرتا ہے، نظر کو پاک رکھتا ہے، مرتے دم زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے گا۔ جس نے ماں باپ پر ہاتھ اٹھایا، ماں باپ کو جسمانی اذیت دی، مارا اپنے ماں باپ کو، اندیشہ ہے مرتے دم کلمہ نصیب ہے۔ ہاں اگر معافی مانگ لے، راضی کر لے ماں باپ، لیکن اگر کسی نے ماں باپ پر ہاتھ اٹھایا، اندیشہ ہے مرتے دم کلمہ نصیب نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، انہیں راضی کرتا ہے، ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے مرتے دم کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ ماں باپ کے ساتھ تعلق صرف دنیا داری نہیں، بلکہ ماں باپ آخرت میں بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین میرے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا، تیرے والدین تیری جنت بھی ہیں، تیرا دوست بھی ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرو گے، یہ خدمت جنت میں لے جائے گی۔ اگر ان کے حق سلب کرو گے، حق تلفی کرو گے، انہیں اذیت دو گے، یہ اذیت تمہیں دوست میں لے جائے گی۔ ماں باپ کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے شریعت مطالعہ کے احکامات کو پیش نظر رکھیں۔ حضرت ابو رفاع رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فوت ہوئی، وہ بڑے رو رہے تھے۔ دوسرے صحابی انہیں حارث بتاتے ہیں کہ ماں باپ نے جاننا ہی ہوتا ہے، دیکھو فلاں کی ماں فوت ہو گئی، فلاں کی ماں فوت ہو گئی، تم اتنا کیوں رو رہے ہو، صبر کرو۔ تو ابو رفاع کہتے ہیں میں اس لیے شدت کرب میں مبتلا ہوں، میں روز گھر بیٹھ کے حج مقبول کا ثواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ ثواب میرے گھر سے چلا گیا ہے۔ بعض دوست تو سمجھ گئے، بعض کے لیے مزید تشریح کر رہا ہوں۔ ماں باپ کی زیارت، محبت سے زیارت حج مقبول کا ثواب ہے، اور جتنی دفعہ زیارت کریں شوق سے اتنے حجوں کا ثواب ہے۔ حضرت ابو رفاع کہتے ہیں میرے گھر نیکیوں کا دروازہ کھلا ہوا تھا، میں شوق سے ماں باپ کو دیکھتا تھا، حج مقبول کا ثواب لیتا تھا۔ میری ماں کا وصال ہو گیا، وہ نیکیوں کا دروازہ میرے لیے بند ہو گیا۔ اب میں اس طرح حج مقبول کا ثواب نہیں لے سکتا کیونکہ میری ماں کا وصال ہو چکا ہے۔ ماں باپ کی زیارت پر اتنا اونچا ثواب ہے تو خدمت پر کتنا ثواب ہوگا۔ یہ جو حج مبرور ہے یہ خدمت کا ثواب نہیں حضور نے بیان کیا، یہ محض دیکھنے کا ثواب ہے۔ جنہیں محبت کے ساتھ دیکھنے پر اتنا اعلیٰ ثواب مل رہا ہے، ان کی خدمت پر رب کتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ ماں اور باپ دونوں ہی شان رکھتے ہیں، لیکن مقام باپ کا زیادہ ہے، رتبہ باپ کا زیادہ ہے۔ اگرچہ حقوق ماں کے بڑے بیان ہوئے ہیں، لیکن رتبہ عظمت یہ باپ کو زیادہ حاصل ہے۔ ماں کی خدمت سے جنت ملتی ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، لیکن باپ کی شان میں حضور نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالد، باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ تو مجھے بتائیں جنت بڑی نعمت ہے یا اللہ کی رضا بڑی نعمت ہے؟ جی رب کی رضا بڑی نعمت ہے، اس لیے باپ کا زیادہ مقام ہے۔ قرآن پاک میں والدہ کی قسم کوئی نہیں، لیکن والد کی قسم قرآن میں آئی ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، لیکن والدہ کے رشتے کی قسم نہیں ہے قرآن۔
اس سے بھی پتہ چلتا ہے والد کی شان زیادہ ہے۔ اللہ نے جب انسانوں کو تخلیق فرمایا، پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا یا پہلے حضرت حوا کو؟ پہلے باپ کو بنایا تھا یا ماں کو بنایا تھا؟ پہلے باپ کو بنایا پھر ماں کو بنایا۔ تو یہ تخلیق میں جو ترتیب ہے کہ پہلے حضرت آدم بنائے گئے، پھر ان کی بائیں پسلی سے حضرت بی بی حوا کو وجود بخشا گیا، تو پتہ چلتا ہے والد کا رتبہ زیادہ ہے، والد کا مقام زیادہ ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں پیار زیادہ کرتی ہے اور باپ پیار نہیں کرتا، جبکہ حقیقت یہ ہے پیار دونوں ہی کرتے ہیں، لیکن اظہار میں فرق ہے۔ ماں کا پیار نرمی سے ظاہر ہوتا ہے، باپ کا پیار سختی سے ظاہر ہوتا ہے، صرف اظہار میں فرق ہے، ورنہ پیار دونوں ہی کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ بھی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اس نے ماں کے دل میں نرمی والا پیار رکھا ہے، باپ کے دل میں سختی والا پیار رکھا ہے۔ اگر باپ بھی نرمی والا ہی پیار کرے، ماں بھی نرمی والا پیار کرے، اولاد کے اخلاق بگڑنے کا خطرہ ہے۔ اس لیے ایک نرمی سے محبت کرتا ہے، دوسرا سختی سے۔ انسانی زندگی کے لیے رات بھی ضروری ہے، دن بھی ضروری ہے۔ جس طرح جس جسم کی زندگی کے لیے رات کی ٹھنڈک ضروری ہے، دھوپ بھی ضروری ہے یا نہیں؟ دھوپ بھی ضروری ہے۔ تو ماں کا پیار رات کی ٹھنڈک ہے، باپ کا پیار دوپہر کی دھوپ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف جدا ہوئے ہیں، اور حضرت یعقوب جانتے ہیں کہ حضرت یوسف زندہ ہے، آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، لیکن صرف ظاہری جدائی پہ، جو ظاہری جدائی ہے اس پہ حضرت یعقوب علیہ السلام آنسو بہا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ زلیخا حضرت یوسف کو 12 دروازوں سے گزار کے آخری کمرے میں لے گئی۔ قرآن کہتے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، زلیخا راغب ہو چکی تھی، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام راغب نہیں ہوئے۔ زلیخا نے کہا یوسف میرا حسن دیکھو، رب ذوالجلال نے فرمایا یوسف پہلے ذرا کنعان کی طرف دیکھو۔ حضرت جناب یوسف علیہ السلام نے کنعان کی طرف دیکھا، اللہ کے نبی ہیں حضرت یوسف، اللہ نے پردے ہٹا دیے، کیا دیکھا؟ کنعان میں بیٹھا بوڑھا باپ رو کے میرے لیے دعا کر رہا ہے۔ باپ کی دعا سن کے آپ دروازے کی طرف دوڑ پڑے۔ زلیخا نے کہا دروازوں کو تو تالے لگے ہیں، کیسے باہر نکلو گے؟ کہا باپ کی دعا میری پشت پہ ہے، بند دروازے خود بخود کھل جائیں گے۔ باپ کی دعا جس کی پشت پہ ہے، بند دروازے اس کے لیے کھلتے جا رہے ہیں۔ حضرت یوسف حضرت یعقوب کی محبت پڑھ کے دیکھیں، قمیص مصر سے چلتی ہے، کنعان میں بیٹھے ہوئے حضرت یعقوب فرماتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ قرآن پاک میں احادیث میں باپ اور بیٹے کی محبت بیان کی گئی۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک بادشاہ گزرا ہے غیاث الدین بلبل، بڑا شمشیر زن تھا، صرف فوج کو نہیں لڑاتا تھا، خود آگے پہلی صفوں میں لڑتا تھا۔ جوان بیٹا قتل ہو گیا۔ وہ غیاث الدین بلبل جو کبھی میدان جنگ سے نہیں بھاگا، کبھی ڈرا نہیں، جس کے نام کا بڑا روپ تھا، بڑے بڑے بہادروں کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہوتا تھا غیاث الدین بلبل۔ جب اس کا جوان بیٹا فوت ہوا تو بیٹے کے دکھ کو ایسا دل پہ لکھا کہ 15 دن نہیں زندہ رہ سکا۔ 2 ہفتوں کے اندر غیاث الدین بلبل فوت ہو گیا۔ رات کے وقت محل میں اٹھ کے دوڑتا تھا اور کہتا تھا میرا بیٹا کدھر ہے، دکھاؤ میرا بیٹا کدھر ہے۔ غلام پکڑ کے پھر بستر پہ لٹا۔ تاریخ میں بھی ایسے واقعات موجود ہیں کہ باپ اولاد سے محبت کرتا ہے، صرف اس کے اظہار میں سختی ہے، ورنہ باپ محبت نہ کرے تو کبھی غصہ نہ کرے، کبھی ناراض نہ ہو، اس کے غصے میں بھی پیار ہے۔ وظیفہ
آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اگر معاشی مسائل ہوں، اس طرح کے آج کل قیامت خیز مہنگائی ہے، اگر معاشی مسائل ہوں یا پھر دل سخت ہو جائے نیکیوں کی طرف نہ آتا، اس کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے، کبھی اپنے باپ کا میلا کرتا اپنے ہاتھوں سے دھوئیں۔ ہمارے ہاں شہروں میں نوکرانیاں کپڑے دھوتی ہیں، دیہاتوں میں بہو بیٹیاں کپڑے دھو دیتی ہیں۔ آپ نے خود کبھی اپنے ماں باپ کے میلے کپڑے دھوئے ہیں؟ کبھی نہیں دھوئے، کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ وظیفہ سمجھ کے کبھی مہینے میں ایک دفعہ ہی وظیفہ ہی کر لیں، باپ کے میلے کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھوئیں، آپ کو محسوس ہوگا میل کرتے سے نہیں نکل رہی، میل میرے سینے سے نکل رہی۔ اور باپ کے میلے کپڑے دھو کے وہ گیلے ہاتھ، اس سے پہلے کہ وہ خشک ہوں، گیلے ہاتھ رب کی بارگاہ میں پھیلائیں، پروردگار میں نے اپنے باپ کے کپڑے تیری رضا کے لیے دھوئے ہیں، میری دعا کو قبول فرما۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، ماں باپ کی خدمت کا حوالہ دے کر ایک مسافر نے دعا مانگی، اللہ نے غار کے تانے سے پتھر کو ہٹا دیا۔ ماں باپ کی خدمت کا حوالہ دے کے دعا مانگے، اللہ دعا کو قبول کر لے۔ ماں باپ خود بھی نعمت ہیں اور کئی نعمتیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ ماں باپ کے ذریعے کئی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ دیکھیں زیارت کریں حج مقبول کا ثواب، تو یہ حج ماں باپ کے ذریعے ثواب ملتا ہے۔ ماں باپ خود بھی نعمت ہیں اور آگے کئی نعمتیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ جن کے والدین زندہ ہیں وہ قدر کر لیں، خدمت کر لیں، پھر یہ وقت ہاتھ نہیں آئے گا۔ آج موقع ملا ہوا ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک جدا ہو گیا پھر واپس لوٹ کے وقت نہیں آئے گا۔ آج حاجی محمد شریف صاحب کے بیٹے اس وقت کو یاد تو کر سکتے ہیں، لیکن کیا وقت کو واپس لا سکتے ہیں؟ وقت واپس نہیں آ سکتا، ہاں اس وقت کو یاد کر سکتے ہیں۔ جن کے والدین زندہ ہیں خدمت کر کے اپنی آخرت سنوارنے، اور اگر والدین فوت ہو چکے ہیں تو ان کی قبروں پہ جا کے اصالے ثواب کریں۔ والدین کی روحیں قبروں میں خوش ہو کے اولاد کے لیے دعا کریں۔ من زار قبر ابویہ او احدہما فی یوم الجمعۃ غفر لہ وکتب برا او کما قال، جس نے جمعے والے دن ماں باپ کی قبروں پہ حاضری دی یا ان میں سے کسی ایک کی قبر پہ گیا، میرے آقا کریم نے فرمایا اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے، صغیرہ گناہ معاف فرما دے، اور اللہ اس کا نام نیک لوگوں کی فہرست میں لکھ دے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، اب ہم اس مرحلے میں آ رہے ہیں جس میں ہم نے ختم شریف پڑھنا ہے، دعا مانگنا ہے، جس مقصد کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں۔ جب قرآن پڑھا جائے تو شوق سے سنیں، قرآن سننے سے قبر روشن ہوتی ہے۔ مسند امام احمد میں حدیث پاک ہے، من استمع آیۃ من آیات القرآن، جس نے قرآن کی آیتوں میں سے ایک آیت بھی غور سے سنی اس کی قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا۔ جب نور پھیلے گا وہ شخص فرشتوں سے پوچھے گا یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ فرشتے کہیں گے فلاں محفل میں تو نے قرآن کی آیت سنی تھی، اللہ نے تیری قبر کو روشن کر دیا۔